الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين فألقي السحرة ساجدين پس سجدے میں گر گئے سارے جادوگر قالوا کہنے لگے آمنا برب العالمین ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے رب موسیٰ و ہارون جو موسیٰ و ہارون کا رب ہے قال کہا فرعون نے آمنتم لہو قبل ان آذن لکم تم ایمان لائے ہو اس پر اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دیتا انہو بے شک لکبیرکم الذی یہ تمہارا ہی بڑا ہے علمکم السحر اس نے ہی تمہیں جادو سکھایا ہے فلسوف تعلمون پس البتہ قریب تم جان لو گے لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف البتہ میں ضرور تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا خلاف جانب سے وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ اور البتہ میں تمہیں ضرور سولی پہ لٹکاؤں گا اجمعین سب کے سب کو قالوا انہوں نے کہا لا ضیر کوئی پرواہ نہیں انا الی ربنا منقلبون بے شک ہم رب کی طرف لوٹنے والے ہیں انا نطمع بے شک ہم امید رکھتے ہیں ان یغفر لنا ربنا اس بات کی کہ ہمارا رب ہمیں بخش دے گا خطایانا ہماری خطاؤں کو ان کننا اول المؤمنین اس لیے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک ڈالا تو ان 72,000 جادوگروں نے جو کرتب دکھایا تھا اس سب کو نگل گیا اچک گیا اب وہ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جو ہم نے کیا تھا وہ تو جادو تھا لیکن جو موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا ہے وہ جادو نہیں ہے وہ حقیقت ہے اور عقل مند بندے کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ جب حقیقت اس کے سامنے آ جاتی ہے تو فوراً اس کو تسلیم کر لیتا ہے تو وہ سمجھدار تھے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ تو قرآن کہتا ہے انہوں نے پوچھا ہی نہیں دیکھا ہی نہیں کسی اور کی طرف حالانکہ فرعون نے بلایا تھا فرعون کے درباریوں نے بلایا تھا ان کی طرف دیکھتے ان سے کچھ بات کرتے کچھ بھی بات نہ کی جو ہی دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان کے سارے جادو کو نگل گیا ہے فوراً فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ سارے کے سارے جادوگر سجدے کے اندر پڑ گئے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے کون سا رب موسیٰ و ہارون جو موسیٰ و ہارون کا رب ہے جس کی طرف موسیٰ اور ہارون ہمیں دعوت دے رہے ہیں اسی رب پر ایمان لے آئے اب یہاں انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ اب فرعون بھی مان لیتا جب اس کے بلائے ہوئے جادوگر ہار گئے تو یہ بھی ہار گیا اسے بھی چاہیے تھا کہ وہ مان لیتا لیکن اب وہ ضد پر آ گیا کیونکہ اقتدار بڑی بری چیز ہوتی ہے اس کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا کہنے لگا آمنتم لہ قبل ان آذن لکم بلایا تمہیں میں نے خرچہ تمہیں میں دوں گا اجرت تمہیں میں دوں گا میرے کہنے پر آئے ہو اور مجھ سے پوچھا تک نہیں اس پر ایمان لے آئے ہو آمنتم لہ قبل ان آذن لکم مجھ سے پوچھ تو لیتے مجھ سے اجازت تو لے لیتے میری اجازت کے بغیر تم ایمان لائے ہو تو لگتا یہ ہے انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر لگتا ہے تم سارے ملے ہوئے ہو یہ تمہارا بڑا ہے یہ تمہارا استاد یہ تمہیں اسی نے جادو سکھایا ہے اور تم آج میرے سامنے آ کے حکومت کو دھوکہ دے گئے ہو فلسوف تعلمون اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف
میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا۔ من خلاف کے دو معنی مفسرین کرام نے فرمایا، من خلاف جانب سے، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ دایاں پاؤں، اور من خلاف کا ایک مطلب مفسرین کرام نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ لاجل خلافکم، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا اس لیے کہ تم نے میری مخالفت کر دی ہے، میری مخالفت کی وجہ سے میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا۔ وَلَصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب کے سب کو 72,000 ہو تو سب کے سب کو میں سولی پہ چڑھاؤں گا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، اور معالم التنزیل بڑی بڑی تفسیروں میں یہ بات لکھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور عبید بن عمر رحمہ اللہ جو بلند طبقے کے تابعین میں سے وہ فرماتے ہیں کہ فرعون کے اس اعلان کے بعد فرعون نے یہ اعلان کیا کہ جو بڑے بڑے جادوگر ہیں وہ آگے آ جائیں، تو 70 بڑے جادوگر جو تھے وہ آگے خود دوڑ کے آئے، اور اس نے ان سب کو سولی پہ لٹکا دیا۔ اب پیچھے لائن لگی ہوئی تھی، ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے کہہ رہا تھا پہلے مجھے سولی پہ چڑھا دو، پہلے مجھے سولی پہ چڑھا دو۔ ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہا تھا۔ تو جب فرعون کو اس کے حواریوں نے مشورہ دیا، دیکھو تم جس طرح پھانسی دینے پہ لگے ہوئے ہو، سولی پہ چڑھا رہے ہو، اگر 100-200 تم نے اور مار دیے تو تمہارے اپنے لوگ تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، کہ سچا دین تو وہی ہے جس پر یہ مسکرا کر سولی پہ چڑھ رہے ہیں، جس کو یہ چوم کر، جس کے پھانسی کے پھندے کو یہ اپنے گلوں میں ڈال رہے ہیں، یہی تو سچا دین ہے۔ لوگ تمہیں چھوڑ دیں گے، تمہاری بدنامی ہوگی۔ اس لیے فرعون نے پھر ان 70 بندوں کو تو پھانسی دی، لیکن اس کے علاوہ باقیوں کو چھوڑ دیا کہ تمہیں پھر پھانسی دوں گا، لیکن پھر اس کی دوبارہ نہ آ سکی۔ یہاں ضمن ایک بات عرض کرتا چلو، یہ ہیں اصحاب موسیٰ، جنہوں نے چند لمحوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی صحبت اختیار کی۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھی، انہوں نے صرف اتنا دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ دیکھا، اور اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لائے، اور ایسے ڈٹ گئے کہ ان کو پھانسی کا کہا۔ فرعون جیسا ظالم اور جابر بادشاہ کہہ رہا ہے میں تمہیں پھانسی دوں گا، میں تمہیں ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، لیکن یہ نہیں پھر رہے۔ وہ 1400 سال بعد میں آنے والے کون سے وہ بدبخت ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اصحاب محمد حضور کے جانے کے بعد پھر گئے ہوں، جن پر میرے آقا نے 23 سال محنت فرمائی، وہ کیسے بدل سکتے ہیں جہاں موسیٰ علیہ السلام کے چند لمحوں کی صحبت پانے والے صحابہ نہیں بدل گئے۔ میرے آقا کے صحابہ کا تو ایمان ایسا پختہ تھا کہ وہ ہر تکلیف جھیل جاتے تھے، لیکن ایمان اور حضور کا دامن نہیں چھوڑتے تھے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اصل واقعہ بخاری شریف میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ انہیں کسی جرم میں ابو جہل نے اور ان مشرکین مکہ نے پکڑا، گرفتار کیا کہ تم ایمان کیوں لائے، تم حضور کا دامن کیوں نہیں چھوڑتے، اور انہیں سولی پہ چڑھانے جانے لگا، انہیں پھانسی دی جانے لگی۔ تو ان سے کہا گیا کہ آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ میری جگہ پر میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھانسی پہ چڑھا دو۔ ہم چڑھا نہیں سکتے، ہم ان کو پھانسی دے نہیں سکتے، صرف تم اتنا جملہ اپنی زبان سے نکال دو تو ہم تمہاری جان بچا دیں گے، تمہیں چھوڑ دیں گے، تمہیں نہیں پھانسی دیں گے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق و مستی میں جواب دیا، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس سے قبض قدرت میں میری جان ہے، یہ تو بہت بڑے لفظ ہیں جو تم کہہ رہے ہو، میں تو اپنی جان کے بدلے میں اتنی بات بھی کہنے کو تیار نہیں ہوں کہ میری سولی کے بدلے میرے آقا کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، میں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ فلست ابالی حین اقتل مسلما، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں اسلام کی حالت میں قتل کر دیا جاؤں اور حضور کی غربت میں مجھے شہید کر دیا جائے۔ تو یہ ایمان تھا حضرات صحابہ اکرام کا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے وہ چند ایک معجزہ دیکھ کر ماننے والے نہیں بدل سکتے، تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی علیہ السلام نے جن لوگوں پر 23 سال محنت فرمائی ہے، دنیا کی کوئی طاقت انہیں حضور کے دامن سے دور نہیں کر سکتی۔ وہ کہنے لگے قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، وہ جادوگر کہنے لگے اب کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم ہمیں مار دو گے، ہمیں سولی پہ چڑھا دو گے، ہم نے ویسے بھی جانا تو ہے دنیا سے، سب نے جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے، ہم اللہ کی توحید پر جب کٹ کے جائیں گے، ہم اللہ کی طرف جائیں گے تو انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، ہم تو اس امید کے ساتھ جائیں گے کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ وہ خطائیں کیا ہیں کہ اس سے پہلے جو شرک کیا وہ بھی خطائیں ہیں، اور سب سے بڑی خطا تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبر کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے تھے، اس پر ہمیں معافی مل جائے گی، اس امید پر ہم جا رہے ہیں۔ کنا اول المؤمنین، اس لیے کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کا سچا نبی، تو ہم سب سے پہلے اس پر ایمان لے آئے۔ تو یہ ایمان بڑی طاقت والی چیز ہوتی ہے، لیکن اگر صحیح معنوں میں ہو
یہ دیکھیں ان کے پاس صحیح معنوں میں ایمان آیا تو فرعون جیسا ظالم اور جابر بھی ان کو ان کے رستے سے نہ ہٹا سکے، لیکن جب ایمان کمزور ہو تو پھر ایمان کی گولیاں لگ جاتی ہیں، لیکن جہاں پر ایمان مضبوط ہوتا ہے تو وہاں جان کی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی